باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ان کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں یہ دختر رسول ہیں اور یہ مطلب کہ اللہ کی عزت ہے، اور ان کی وساطت سے ہم جو بھی اپنی تکلیف کی دعا مانگتے ہیں، ان کی وساطت سے وہ ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا بہت کم میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ کسی نے ان کی وساطت سے آپ نے دعا مانگی ہو، ان کی وساطت سے آپ نے کوئی عمل کیا، وہ عمل نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جن کو رسول کہتے ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فرماتے ہیں رسول پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ نے تو وہ دنیا کو نہ پیدا کرتا، دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں جنت کی، ان کی یہ نور ہیں، اصل میں نا یہ نور ہیں۔ ان کی جو پاک ہستی ہیں نا، معصومین جتنے بھی ہیں، رسول پاک بھی اس میں شامل ہیں، اس کے اوپر اللہ میاں نے حجاب رکھا ہوا ہے۔ ہم ڈائریکٹ ان کو جو اس زمانے میں لوگ دیکھتے تھے نا، وہ ڈائریکٹ نہیں دیکھتے تھے ان کو، اس کے اوپر بھی اللہ نے حجاب رکھا ہوا تھا۔ یہ پاک ہستی ہے، اللہ نے نور کے ذریعے ان کو بنایا ہوا ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ناد علی ہو، حضرت فاطمہ کے وساطت سے ہو، حضرت غازی عباس کے صدقے سے مانگا جائے، ام البنین کے صدقے سے مانگا جائے، آپ کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ یہ آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوتی، میں کبھی نہیں اس کو مان سکتا، لیکن مانگنے کا فن آپ کو پتہ آنا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور پھر ان کو درود پاک پڑھنا چاہیے، پھر ان کی وساطت سے آپ کو دعا مانگنی چاہیے، آپ کی مشکلوں کو دور ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر میں نے یہ مختصر باتیں کرتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ بن جاتی، شاید لوگ لائک نہ کرتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تھوڑے سے ٹائم کے اندر نا ویڈیو میں سب چیز آپ کے خدمت میں بیان کر دوں، اس لیے میں اس کی وضاحت کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ یہ میں نے ابھی سے شروع کیا، پہلے میں اس کو بڑی لمبی بناتا تھا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، اور بات بھی صحیح ہے ان کی۔ اگر آپ کو مطلب ہے نا یہ ان کی تعریف، تو میں تعریف کے لیے بھی اگر 5 منٹ ضائع کروں تو فائدہ کیا ہے۔ ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے جب ان کو ان کے بچوں کا جھولا، حسن و حسین کا جھولا فرشتے آ کر جھلایا کرتے تھے۔ یہ ان کا مرتبہ ہے کہ ان کے بچوں کا جھولا فرشتے آ کے جھلایا کرتے تھے، تو یہ ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اور انہی کے تھرو 12 امام کو پیدا کیا اللہ نے، یہ 12 اماموں کی ماں ہے، سب کی ماں ہے۔ تو ان کی تعریف جتنی کی جائے، ان کی خصوصیات آپ کو بتائی جائے، تو اس کو مطلب یہ نا کم ہی سمجھیں آپ۔ مطلب کہ میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے وہ خطابت نہیں ہے، فن خطابت جو علماء کرام کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں۔ اور وہ رسول پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں جن سے حضرت فاطمہ ناراض ہوں گی اس سے میں ناراض ہوں، اور جن سے میں ناراض ہوں اس سے میرا خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے یہ ناراض ہوں گے نا، تو اس سے میں بھی ناراض ہوں، خدا بھی ناراض ہے۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوگی خدا راضی نہیں ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا، خدا راضی نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی محبت کا ان کا مطلب یہ حال ہے، اور یہ ان کی ناراضگی سمجھ لیں خدا کی ناراضگی ہے۔ اور حضرت فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اور اس کے اندر یہ کہ فرشتے صبح شام ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ان کی شخصیت کے اوپر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ جب تشریف لاتی تھی حضرت فاطمہ، رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتے تھے وہ، اللہ نے جو ان کی شخصیت بنائی تھی اس کی تعظیم کرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے ہمیشہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی ہے۔ یہ تو بیٹیاں کتنی آتی گھروں میں، تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ادب سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تو نور کے پیکر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر اگر آپ درود سلام بھیجیں تو آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں،
اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجنے سے آپ کے مسائل دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر میں نے درود پاک آپ کو اس کا وہ درود میں مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو پیچھے لکھا ہوا آپ کو آ جائے گا۔ جو یہ روزی کے لیے پریشان ہے اور جو کسی قسم کے بیمار، اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے، اگر جو بندہ بیمار ہے اور اس سے شفا یابی چاہتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آپ یہ عمل بھی کر لیں۔ آپ نے 70 بار پانی پہ دم کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس پہ دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اس مریض کو پلا دینا پانی کو۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے مطلب کہ دشمن کا خوف ہو آپ کو، تو آپ نے 36 دفعہ ان کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو میں نے بتایا نا، پیچھے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اولاد چاہتے ہیں، آپ اولاد چاہتے ہیں کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو اولاد کے لیے آپ نے 100 بار ان کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر درود آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی مطلب مشکل ہو، آپ نے 80 دفعہ یہ درود پڑھنا ہے ان کے اوپر، اور اس درود کی برکت سے اللہ میاں آپ کے اوپر فضل کریں گے، آپ کی مشکلات کو دور کریں گے، آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ اور اس کو یہ ہے کہ آپ نے اول جب یہ پڑھنے لگے تو آپ نے اول آخر ایک تسبیح درود پاک پڑھنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ وہ تو ہمارے لیے سب سے قابل احترام، ہمارے آخری نبی، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تسبیح آپ نے پہلے ان پہ پڑھنا ہے۔ ان کا میں درود میں کم تعداد میں بتا رہا ہوں نا، تو اس لیے آپ نے ان کے اوپر ایک تسبیح مطلب کہ درود پاک کی اول میں پڑھنی، ایک تسبیح بعد میں پڑھنی، 5 منٹ کا کام ہے، اور اس کے بعد اللہ سے ان کی وساطت سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پروردگار ان فاطمہ زہرا کے صدقے سے، ان کی وساطت سے، جو رسول کے لگتے جگر ہے، حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جن کو آپ نے نور سے بنایا ہے، جو صورت کوثر ہے، جو مطلب کہ صورت قدر میں ہے، جو یہی وہ شخصیت ہے۔ پورے قرآن بھرا پڑا ہے ان کا۔ آیت تطہیر کو دیکھ لیں، ان میں یہ شامل ہے، صورت کوثر میں دیکھ لیں، اس میں یہ شامل ہے، اس صورت قدر میں دیکھ لیں، وہ اس میں بھی یہ شامل ہے۔ ان کی عظمت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، تو آپ یہ عمل 40 دن تک کر کے دیکھیں، بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی، بچوں کی نوکری بھی لگ جائے گی، امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، انشاءاللہ کوئی آپ کی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر آپ کو حاجت وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ کی کوئی مشکل پہاڑ جتنی بھی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس شخصیت کو صدق دل سے اللہ کے سامنے اس کے صدقے سے میری مشکل کو لا کر تیرے نزدیک جو حضرت فاطمہ کی قدر ہے، کی عزت و قدر ہے، اس کے صدقے سے میری مرادوں کو پورا کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد ہوگی۔ یہ مجرب ہے، سالوں سے استعمال کر رہا ہوں، سالوں سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ان کی مشکلات دور ہوگی۔